اسکیری سیریز کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف۔ سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ یہ سٹوری ہمیں شیئر کی ہے عبداللہ نے، تو چلیے ان کی سٹوری ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے ہانٹڈ اسکول کے بارے میں ہے جو ہم نے رینٹ پر لیا تھا۔ یہ 2018 کی بات ہے جب ہم نے رینٹ پر اسکول لیا تھا۔ جہاں ہم لوگوں نے اسکول سٹارٹ کیا تو سٹارٹ میں سب کچھ نارمل تھا، لیکن جب اسکول میں آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے تو اسکول میں بچوں کے کافی جھولے وغیرہ لگے ہوئے تھے، جیسے کہ سلائیڈ وغیرہ۔ تو سٹارٹنگ میں ہمیں کچھ بچوں کی کمپلینز آئیں کہ جھولے خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ شاید شرارتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر میں نے خود بھی نوٹ کیا کہ کبھی کبھی یہ جھولے خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہوتا ہوگا، لیکن پھر جب آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کرنا سٹارٹ کیا تو اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ ہمارے اسکول میں ایک تہہ خانہ تھا جو کافی ٹائم سے بند تھا۔ تو وہاں سے بچوں کو کچھ شکایات آتی تھیں کہ اس تہخانے کے باہر سے ہمیں آوازیں آتی ہیں۔ تو میں نے خود بھی جا کر سنا، لیکن مجھے ایسی کوئی آواز فیل نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک رات ہم اسکول میں ہی کسی وجہ سے رکے ہوئے تھے، تو تب میں نے وہاں پر بالکل کلیئر آواز سنی تھی کہ اندر سے کسی کے چیئر کھسکانے کی اور کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں روم کو اوپن کر کے دیکھ لیتا ہوں، پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو تالا لگا ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو، بند کمرے میں بھلا کون ہو سکتا ہے۔ خیر پھر دن گزرتے گئے اور معاملات بھی مزید بگڑنے لگے۔ پھر ایک رات ہم لوگ پھر اسکول میں ہی تھے کہ مجھے پھر سے آوازیں آنے لگی۔ وہ آوازیں میں نے اپنے موبائل میں بھی ریکارڈ کی تھیں۔ تو میں نے کہا کہ اب تو دیکھنا پڑے گا کہ اندر کون ہے۔ وہ وائس میں نے اپنے فادر کو بھی سنائی تھی۔ تو پھر میرے فادر نے مجھے اس کی چابیاں دے دیں اور کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ اس روم میں کوئی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ دن بعد جا کے چیک کروں گا، کیونکہ میں اندر سے کافی ڈرا ہوا تھا۔ پھر وہ چابیاں میں نے اپنے پاس ہی رکھیں کہ اگر مجھے دوبارہ کوئی آواز آئی تو میں جا کر چیک کروں گا۔ تو کافی دن گزر گئے اور کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر سے نوٹ کیا کہ آوازیں آنا سٹارٹ ہو گئیں۔ تو ایک رات میں نے وہاں جانے کا سوچا کہ جا کر دیکھتا ہوں کہ اندر کیا ماجرا ہے۔ تو جب میں نے اس رات اگین یہ آوازیں سنی اور اندر جانے لگا تو اچانک سے ساری لائٹس بند ہو گئیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ لائٹ چلی گئی ہو، ان دنوں لائٹ بھی بہت زیادہ جاتی تھی۔ تو خیر میں نے جا کر دیکھا، مجھے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ اور بتاتا چلوں کہ ہمارے اسکول میں میرے دادا ابو کے زمانے کا ایک سکوٹر بھی پڑا ہوا تھا، اس کے چلنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس ٹائم اوپر کون ہو سکتا ہے۔ تو جب میں نے وہاں اوپر جا کر دیکھا تو سکوٹر وہاں ویسے ہی کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ شاید یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نیچے آیا تو مجھے کمرے سے پھر وہی آوازیں آنا سٹارٹ ہو گئیں۔ تو میں نے کہا کہ آج میں یہ دیکھ کر ہی رہوں گا کہ کیا سین ہے۔ تو جب میں نے روم کھولنے کی کوشش کی تو پہلے تو مجھے چابی ہی نہیں مل رہی تھی، اور جب میں نے چابی سے دروازہ کھولا تو اندر سے بالکل جیم تھا۔ تو پھر کافی زیادہ زور لگانے کے بعد میں نے وہ دروازہ کھولا تو اندر خوب اندھیرا تھا اور بھوک عالم تھا، ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ بلکہ جب میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھا تو وہاں پر ٹیچر کی ایک چیئر پڑی ہوئی تھی، جیسے کہ پرانے دور کے ٹیچرز کی چیئر ہوتی تھیں، اور سامنے ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا، اور سامنے ایک وائٹ بورڈ بھی لگا ہوا تھا جو مجھے بالکل صاف تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اندھیرے میں اس پر ٹارچ ماری تو مجھے بہت ہی گندا نظر آ رہا تھا، یعنی اس پہ بہت کچھ لکھا ہوا تھا، مگر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے اندر جا کے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ بہت سا گندا تھا اور جالے ہر طرف لگے ہوئے تھے۔ تو میں جیسے ہی کمرے کے اندر انٹر ہوا
تو دھڑام سے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید بہت تیز ہوا چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے ہوا کی وجہ سے بند ہوا ہو۔ تو جیسے ہی روم میں گیا تو مجھے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ تو پہلے تو میں نے چیئر پر لائٹ مار کر چیک کیا کہ چیئر پر تو کچھ نہیں ہے، لیکن چیئر بھی سٹل اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ پھر اچانک جو میں ایک چیز دیکھتا ہوں تو یہ بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھ پر خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی میں اس چیئر کے پاس گیا مجھے ایسا لگا کہ کوئی چیئر سے اٹھا ہے، وہاں پہ کوئی وزن تھا جو کم ہوا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ چیئر کھسکتی ہوئی کہیں غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے لگا کہ میں یہیں پر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ تو میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا اور میں نے سوچا کہ مجھے روم سے باہر جانا ہے، اور میں دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کے پاس گیا تو اندر سے جیم ہو چکا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ دروازہ کھل جائے، لیکن وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ لیکن پھر بھی 10 سے 15 منٹ لگے دروازہ کھولنے میں۔ تو میں جب دروازہ کھول کے باہر آیا تو میں دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ تو میں نے اسی ٹائم مزید اسکول کے اندر رکنا مناسب نہیں سمجھا اور باہر آ گیا اور اپنے پاپا کو کال کی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ابھی گھر آ جاؤ، صبح دیکھتے ہیں۔ تو میں نے اسکول کو لاک کیا اور اس کے دروازے کو بند کیے بغیر ہی گھر آ گیا۔ تو نیکسٹ ڈے جب ہم لوگ صبح وہاں پر گئے تو وہ دروازہ بند تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد تھا میں نے وہ دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ خیر ہم نے اسکول کے آنر کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ ایک ٹیچر ہوا کرتا تھا بہت عرصے پہلے، تو وہ بڑا ظالم تھا، لیکن وہ ٹیچر یہ اسکول چھوڑ کر جا چکا ہے اور وہ بچہ بھی۔ تو تب سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اسے لاک کیا ہوا ہے۔ تو میرے پاپا نے کسی مولانا کو بلوایا تو انہوں نے وہاں پہ دم کیا اور کہا کہ اس روم کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ یہاں پر کچھ آسیب وغیرہ ہیں۔ چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح کے ہیں، وہ کسی کو تنگ تو نہیں کرتے، لیکن جو بھی بچہ یہاں آس پاس گھومتا ہے تو اسے ڈراتے ضرور ہیں۔ خیر اس کے بعد ہم نے وہ اسکول چھوڑ دیا اور نیو جگہ پہ اسکول لے لیا۔ تو یہ تھی میری سٹوری۔ اگر اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو بہت شکریہ عبداللہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو عبداللہ کی یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔